آج کی کہانی ہے لاک ڈاؤن میں بن گئے خانسامہ۔ ہماری پتنی بہت دنوں سے گھر جانے کی ضد کر رہی تھی، مگر ہم ہمیشہ منع کر دیتے تھے۔ پھر انہوں نے طعنہ دینا شروع کر دیا کہ میں جانتی ہوں میرے بنا گھر نہیں سنبھل سکتا نا، اس لیے آپ مجھے نہیں جانے دیتے۔ میرے بنا بھوکے مر جاؤ گے، اس لیے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں۔ ہاں میں جھاڑو پوچھا کرنے والی مہری جو ٹھہری، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آخرکار ہم نے تنگ آ کر انہیں ان کے مائکے جونپور بھیج دیا اور کہہ دیا کہ تم کیا سمجھتی ہو ہم گھر نہیں سنبھال سکتے، تمہارے بنا بھوکے مر جائیں گے؟ ایسا کوئی خیال پال رکھا ہے دل سے تو نکال دو اور جاؤ مائکے، جب تک تمہارا من کرے کہ ہاں ہوٹل زندہ باد۔ ہم نے بھی طور میں آ کر ان کو مائکے جانے والی ٹرین میں بٹھا دیا۔ طے ہوا کہ 10 دن رہ کر واپس آ جائیں گی۔ چھوٹے کو ساتھ لے گئیں، چھوٹا یعنی میرا 8 سال کا لاڈلا بیٹا۔ اب تو ہم پوری طرح آزاد تھے، جتنی دیر من کرتا رات میں ٹی وی دیکھتے، ایک آدھ پیگ بھی لگا لیتے۔ پتنی کے جانے کے بعد ہم ہوٹل پر کھانا کھانے لگے تھے۔ جیب ضرور تھوڑی ہلکی ہو رہی تھی، لیکن موج ہی موج تھی۔ کبھی کڑھائی پنیر، کبھی روغن جوش، کبھی پزا، کبھی بریانی۔ جب جو دل کیا جا کر آرڈر کیا اور لطف لے کے کھایا۔ جب میں کیا فون پر آرڈر کر گھر بھی منگوا لیا۔ پتنی کو گیا بھی ہفتہ ہی بیتا تھا کہ سر پر آ مرا کورونا۔ لاک ڈاؤن نے سارا مزہ ہی کرکرا کر دیا۔ دکانیں بند، ہوٹل بند، دارو بند، دوست بند اور ہم بھی بند۔ اب کیا کریں؟ ہم نے تو کبھی اتنے سالوں میں میگی بھی نہیں اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، یہاں تو بس چائے بنانی آتی ہے۔ لاک ڈاؤن میں پتنی جی بھی اپنے شہر میں جا کر پھنس گئیں۔ لوٹنے کا کوئی اپائے نہیں تھا۔ 2-4 دن تو پڑوسی مسز سیٹھی نے صبح شام کھانا بھجوا دیا، مگر مجھے ان سے لجا وش کہنا پڑا کہ بھابھی جی کش نہ کریں، میں بنا لوں گا۔ بھابھی جی نے مسکرا کر میرا انورودھ ترنت سویکار کر لیا، جیسے وہ انتظار ہی کر رہی تھیں کہ کب میں منع کروں اور کب جنجال چھوٹے۔ خیر، ہم نے گھر پر ہی کھانا بنانا طے کیا۔ ہم نے پچھلے کمرے میں جا کر پرانی الماری کھولی۔ یاد آیا کہ ماں کے پاس ریسیپیز کی کتابیں ہوا کرتی تھیں۔ آخرکار تھوڑی ڈھونڈائی کے بعد کھانا بنانے کی ودھی نام کی ایک کتاب ہاتھ لگی ہی گئی۔ ہم نے میز پر کتاب کھول کر رکھ لی اور اس میں سے پڑھ کر ایک گلاس آٹا تھالی میں رکھ لیا۔ پھر کتاب میں لکھے انوسار اس میں نمک ملا لیا، پانی ڈال کر گوندھ لیا اور پھر اسٹوو جلا کر اس پر توا رکھ دیا۔ ایک روٹی ٹیڑھی میڑھی بیل کر توے پر ڈال بھی دی۔ اس طرح ایک روٹی تیار ہو گئی۔